اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19 ان قریب میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، اور آپ کو کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے؟ وہ نہ تو باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، وہ چمڑی کو جلا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے نگران ہیں۔ یعنی گزشتہ تفسیر کے اندر ولید ابن مغیرہ جو کافر ہے اس کا قصہ ذکر کیا تھا کہ ولید ابن مغیرہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سننے کی توفیق عنایت فرمائی، قرآن سننے کے بعد سمجھ میں بھی آیا اور وہ سوچنے بھی لگا کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کہنے لگا کہ واقعتاً یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، اور اعلان بھی کیا کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ لیکن پھر ابو جہل نے جب غضب دلایا، اس کو غصے میں مبتلا کیا، تو آخر کار وہ بھی مکر گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو جادوگر ہے اور جادو کے بل بوتے پر یہ کہتے ہیں اور یہ سب انسانی کلام ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت پر باقی رکھے تو ہی ہم ہدایت پر باقی رہ سکتے ہیں، ورنہ ہم ہدایت پر باقی نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو مانگنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کو مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یہ ہمیں ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ تو یہ ولید ابن مغیرہ جب اس نے کہا کہ یہ تو انسانی کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو سقر میں داخل کروں گا، جہنم میں داخل کروں گا۔ سقر اصل میں کہا جاتا ہے سورج کی تپش جب بڑھ جاتی ہے اور سورج انتہائی شدید گرم ہو جاتا ہے اور وہ اندر تک جلانے لگتا ہے، تو ایسی سخت گرمی اور اندر تک جو جلن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سقر۔ تو گویا جہنم کو بھی اس سے تعبیر کیا گیا اور اس کے ذریعے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ دنیاوی آگ تو لگتی ہے تو پہلے ظاہری چمڑی کو جلاتی ہے اور آہستہ آہستہ اندر جلانے لگتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ لگتے ہی اوپر کی چمڑی کے ساتھ ساتھ اندر کی ہڈیاں اور اندر کا گوشت اور اندر کی چیزوں کو بھی جلانے لگے گی۔ اتنی خطرناک یہ آگ ہوگی۔ تو ایسی جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اندر داخل کروں گا۔ پھر اس کی ہولناکی بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ادراک ما سقر، ارے آپ کو کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے؟ یعنی سقر وہ آگ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ یعنی یہ آگ، جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جب انسان کوئی کافر اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس کو باقی نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس کی چمڑی، اس کے گوشت، اس کی ہڈیاں سب کچھ گلا دے گی، سب کچھ ختم کر دے گی۔ اور پھر جب ختم ہو گیا تو سمجھتے ہم کہ بھائی تکلیف ختم، جیسے انسان مر گیا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ولا تذر، چھوڑے گی بھی نہیں، یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، پھر شروع۔ یعنی وہ آگ ختم بھی کرے گی لیکن چھوڑے گی نہیں، وہ آگ لگی ہی رہے گی، یعنی دوبارہ پھر سے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، پھر سے ختم کرے گی، پھر سے پیدا، پھر سے ختم۔ اسی طرح سے جہنم کا عذاب چلتا رہے گا۔ یہ ایسی خطرناک آگ ہے۔
دوسری یہ کہ اندر جس کو جہنم لپیٹے میں لے لے گی اس کو باقی نہیں رکھے گی، اور جو باہر گنہگار کافر وغیرہ ہوں گے تو ان کو چھوڑے گی نہیں۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نمودار ہوگی، منہ اونٹ کی طرح لمبی گردن، منہ نکلے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک ایک جہنمی کو چن چن کر اپنے اندر لے لے گا۔ یعنی گویا کسی بھی کو جو جہنم کا مستحق ہے وہ چھوڑے گی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، یہ چمڑی کو جلا دینے والی ہے۔ بشر کا ایک معنی چمڑی کے ہوتا ہے، یعنی اوپر کی جو چمڑی ہے اس کو بھی بشر کہا جاتا ہے، اور انسان کو بھی بشر کہا جاتا ہے۔ گویا اس کے دو مفہوم ہوئے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے دو معنی ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لواحۃ للبشر یعنی انسانوں کو جلا دینے والی ہے، اور دوسرا انسانوں کی چمڑی کو جلا دینے والی ہے، یعنی اندر سے ہڈیاں وغیرہ پگھلا دے گی اور اوپر کی چمڑی کو جلا دے گی، پھر دوبارہ چمڑی پیدا ہوگی۔ اور ایک یہ کہ انسانوں کو ہی جلا دینے والی ہے۔ علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے تعینات ہیں۔ یہ 19 فرشتے جو جہنم کے اوپر مقرر ہے، جہنم کے اوپر طے کیے ہوئے ہیں، یہ تو 19 سردار ہے۔ جہنم کے جو داروغہ ہے، جہنم پر جو فرشتے طے کیے گئے ہیں، وہ فرشتے تو سردار ہے، لیڈر ہے۔ باقی ان کے ہاتھ کے نیچے کئی تعداد میں فرشتے ہیں۔ اس لیے ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ 19 فرشتوں کی صفیں ہوگی اور ہر صف بہت بڑی، اور بعضوں نے یہ کہا کہ 19 فرشتے یعنی یہ جہنم کے داروغہ ہوں گے، بڑے بڑے ذمہ دار ہوں گے، اور ان تمام کے لیڈر کا نام مالک ہوگا۔ مالک جہنم کے داروغہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ سب کے لیڈر، اور ان کے ہاتھ کے نیچے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لیڈر ہوں گے، اور ان کے نیچے نہ معلوم کتنے فرشتے ہوں گے، ان کی کوئی تعداد پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کی 70 نکیلیں ہوگی، لگامیں ہوگی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، کنٹرول میں، اور کھینچ کر لائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر ایک پر 70,000 فرشتے، تو کتنی تعداد ہوئی فرشتوں کی۔ اسی طرح اندر بھی کتنے فرشتے، حالانکہ ایک فرشتہ ہی کافی ہے۔ جب عذاب دنیا میں بھیجتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، صرف جبریل امین ان کو حکم ہوتا تھا اپنے پر کے ایک کنارے کے ذریعے سے پوری دنیا کو اٹھا کر پٹک دیتے تھے، اسی علاقے کو، پوری زمین کو، قوم لوط کے پورے علاقے کو جبریل امین نے اپنے پر کے ایک اشارے کے ذریعے اٹھا کر پٹک دیا۔ تو یہ گویا فرشتے کی تعداد اتنی قوی، اور یہ اتنے بڑے فرشتے، تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ مشرق سے مغرب تک، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کو مشرق کہا جاتا ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے اس کو مغرب کہا جاتا ہے، جہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں پائے، انسان پہنچ بھی نہیں پایا جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، اتنا تو گویا ایک فرشتے کے یہ سینے کی چوڑائی، گویا 2 کندھے، یہ کندھا اور یہ کندھا، اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا۔ اور ایک ہی فرشتہ چاہے تو پورے روئے زمین کے لوگوں کو ایک ساتھ جہنم میں پھینک دے۔ ایسے 19 فرشتے تو سردار، اور ان کے نیچے کئی فرشتے، تو یہ کتنی خطرناک ہوگی اور کتنا خطرناک جہنم کا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جب یہ سنا کافروں نے، مشرکین مکہ نے، کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے نگران ہیں، تو ابو جہل کہنے لگا کہ 19 سے کیا ڈرتے ہو، اپنے کتنے طاقتور ہیں،
اپنے بڑے بڑے لشکر سے لڑتے ہیں، یہ تو 19 ہے۔ ارے کہ گھبراؤ مت، یہ فرشتے تم کو پکڑے تو میں 10 کو اس کندھے پر بٹھاؤں گا اور 9 کو اس کندھے پر بٹھاؤں گا، اور ان کو پھر تم سب جنت میں چلے جانا، جہنم سے نکل جانا اور جنت میں چلے جانا، میں بچا لوں گا۔ یا اپنے حصہ کر لیں گے، ایک فرشتے کو کہ 10 آدمی پکڑیں گے یا 100 پکڑیں گے تو بھی اپنے سب کو پکڑ لیں گے، سب کو کنٹرول میں کر لیں گے۔ یہ اس طرح سے مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، کہ ارے بے وقوف ہو، تم کیسی بے تکی باتیں کرتے ہو، کوئی انسان نہیں ہے تمہارے جیسے وہ۔ جہنم کے جو نگران ہے، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ، ہم نے جہنم کے نگرانوں کو نہیں بنایا مگر فرشتوں کو، ہم نے صرف فرشتوں کے حوالے کی ہے جہنم، وہ چوکیداری اور وہ نگرانی کا کام صرف اور صرف فرشتوں کے حوالے ہیں۔ وہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہے کہ یوں کندھے پر بٹھا دوں گا، یوں کندھے پر، اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، ایک فرشتہ ہی تم سب کے لیے کافی ہے، بلکہ ایک فرشتے کا ایک پر ہی کافی ہے کہ ایک پر کے کنارے سے پھینک دے وے تم کو، اتنے بڑے طاقتور وہ فرشتے ہیں، کوئی معمولی نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور اسی طرح سے یہ بھی بتلا دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان کبھی نہ کبھی، کوئی انسان اس کے دل میں تھوڑا بھی رحم ہوتا ہے تو سزا زیادہ دیتا ہے تو پھر دیکھ نہیں پاتا اور اس کو رحم آ جاتا ہے کہ ارے بار بار جل رہا ہے تو رحم آ جاتا ہے تو تھوڑا، لیکن ہم نے رحم کھانے والے انسانوں کو جہنم کا ذمہ دار مقرر نہیں کیا، اس لیے وہاں سے تمہارا چھٹکارا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع، سم بکم عمی، یہ فرشتے نہ تمہاری کچھ سنیں گے، نہ دیکھیں گے اور نہ توجہ دیں گے، بس ہر طرح جیسے اندھا بہرا گونگا ہوتا ہے نا، اس طرح سے فرشتے بھی تمہاری طرح بیانی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی وہ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی اشاروں کو ہی دیکھنے والے، بس اور کچھ نہیں۔ اس لیے وہاں کوئی رو رعایت ہونے والی نہیں ہے، اتنے خطرناک یہ فرشتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے ان کی تعداد نہیں بنائی مگر کافروں کے لیے آزمائش، تاکہ یہ لوگ آزمائش میں مبتلا ہو کہ ان فرشتوں کا سن کر مذاق اڑائے، کفر میں پختہ ہو جائے اور ہو جائے، کوئی بات نہیں، فتنے میں مبتلا ہونے دو تاکہ ان کو کامل عذاب ملے قیامت کے دن۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب کو یقین آ جائے، یہود و نصارہ جن کے پاس آسمانی کتابیں تو تھی، اگرچہ ان کو بدل دیا گیا تھا بعض جگہوں سے، لیکن بعض جگہوں سے صحیح بھی کتابیں تھی، تو اب یہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا تو اس کے مطابق کہ ہاں یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں میں اور صحابہ کرام میں یہ بات چل پڑی کہ بتلاؤ چلو جہنم کے نگران کتنے فرشتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا، صحابہ نے کہا، فرمایا کہ ہم جب تک ہمارے نبی کو نہ پوچھ لے ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر آ کر یہ کہ تمہارے صحابہ اور تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھی تو ہار گئے، تو کہا کہ میرے ساتھی کیسے ہار سکتے ہیں، جن چیزوں کا انہیں علم ہی نہیں ہے وہ کیسے بتائیں گے وہ۔ پھر یہود آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے ابو القاسم، یوں کر کے انہوں نے تو بات کی، ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، تو کہا کہ ابو القاسم بتلاؤ جہنم کے داروغہ کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 19 ہے۔ کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب بتلاؤ کہ جہنم کی مٹی کس چیز کی ہے، جنت کی مٹی کس چیز کی ہے، وہاں کی مٹی بتاؤ، تو وہ خاموش۔
کہنے لگے روٹی کی طرح، تو کہا کہ روٹی یہ میدے وغیرہ کی بنی ہوئی روٹی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے جواب دیا، وہ خاموش ہو گئے. یعنی یہ سارے جوابات دیکھ کر یہود و نصارہ اتنی تو بات سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ماہر بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی چیزوں کو جو بتلاتے ہیں وہ نبی کے علاوہ کوئی بتلا نہیں سکتا. تو یہ گویا ان کی کتابوں میں جس انداز سے لکھا ہوا تھا، اس انداز سے مغلق انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے. تو یہ تعجب میں مبتلا ہو گئے، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ نبی ہے، لیکن بس ایک ضد کے خاطر وہ ایمان نہیں لائے، تقدیر میں ہدایت نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی تعداد کو اس لیے تاکہ اہل کتاب یقین کر لے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بڑھ جاوے ایمان والے اپنے ایمان کے اعتبار سے، اور اہل کتاب شک میں مبتلا نہ ہو، اور مومنین بھی شک میں مبتلا نہ ہو. ان کے سامنے یہ حق باتیں آ جائے، اہل کتاب بھی تائید کر دے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے کہ 19 فرشتے. تو یہ اس لیے ہم نے یہ تعداد، باقی تعداد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین، وہ کہنے لگے اور کافرین کہنے لگے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے کیا ارادہ فرمایا ہے. یعنی 19 فرشتے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ سوچ میں پڑ جاوے اور وہ مذاق میں ٹال دے اس کو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے یہ آزمائش ہے، اور جو اہل کتاب میں بھی حق کا تلاش کرنے والا ہے تو اس کے لیے یہ عبرت بن جائے گا، یقین میں پختہ بن جائے گا. جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اہل کتابی میں سے عالم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی. تو اس طرح کے کئی علماء جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ایسی چیزوں کی بنیاد پر. کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. چنانچہ دیکھو ابو جہل وغیرہ مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے کہ وہ 19 تو ہے، کیا ڈرنے کی بات ہے، تب تو جہنم میں ہم نہیں رہ سکتے، ہمیں کوئی جہنم میں داخل کرے تو بھی ہم ان کو مار کر وہاں سے بھاگ کر جنت میں چلے جائیں گے. یہ اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے. کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت نصیب فرماتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، یہ کہہ کر جواب دے دیا مشرکین مکہ کو بھی کہ خبردار یاد رکھنا یہ تو خالی سردار ہے، 19 تو اتنے ہی نہیں ہیں فرشتے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر اتنا بڑا، اتنا طاقتور، کتنی تعداد میں کوئی نہیں جانتا. ارے فرشتے ہی کتنے ہیں، ان کی صحیح تعداد کسی بھی کو معلوم نہیں. کتنے فرشتے، پوری تعداد آج تک کسی کو معلوم نہیں، کسی نے نہیں بتلائی. بس بے شمار فرشتے، ان گنت فرشتے. اسی لیے آمنت باللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر میں ایمان لایا، کتنے جتنے ہیں سب پر. تو گویا اس کے لشکر کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور وہ چاہے تو ہر مخلوق ان کا لشکر. مچھروں سے کام لینا چاہے تو بڑے سے بڑا غرور اور گھمنڈ کرنے والا نمرود ایسے بادشاہ کو مچھروں کے ذریعے سے شکست دے دے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے پرندوں سے کام لے لے، اور کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا ہوا ابرہہ پرندوں کے ذریعے، ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے کام لے لیا، سارا لشکر بھی ختم اور وہ بھی ختم. تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کام لینے پر آئے تو اس کا لشکر بے شمار ہے۔ ارے اور تو کیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ہم خود چلنے میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں یا کہیں دروازے پر سر لگ جاتا ہے، سزا دلوانا چاہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بھی دلوا سکتے ہیں۔ ٹھوکر کھا کر گلنڈ کھا کر آدمی گرا وہیں مر گیا، ہوتے ہیں نا واقعات۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں اور یہ سب وہ بھی اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا کھاتے کھاتے کبھی زبان میں آ جاتی ہے، زبان میں خون نکل جاتا ہے، کبھی یہاں سے کیا ہوا، کھانے میں بٹکا لگ گیا، اپنا ہی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو خود ہمارے اعضاء سے ہمیں سزا دلوا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو لشکروں کا بھی گویا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اتنی بڑی قدرت والا وہ رب ہے، وہ خدا ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس پر ہمیں ہر طرح سے۔ اور یہ جو دنیا کے جھمیلے اور دنیا کی یہ جو طاقتیں ہیں، چاہے امریکہ کی طاقت ہو، برطانیہ کی پرمانو بم کی، ایٹم بم کی، جو یہ ساری طاقتیں فیل ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیرے رب کے لشکر کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور وہ نہیں ہے مگر انسان کے لیے یاد دہانی اور نصیحت ہے۔ یہ قرآن سراپا انسان کے لیے یاد دہانی اور نصیحت ہے کہ اے انسان تو سنبھل جا، صحیح راستے پر آ جا اور اپنے رب سے ڈرنے والا بن جا۔ یہ اسی لیے یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اسی کا خوف ہمارے دل میں پیدا فرمائے اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کے خوف سے ہمیں نجات نصیب فرمائے۔